بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے، پوائنٹ نمبر 1، خون، پپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی کہ جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ پوائنٹ نمبر 2، خون یا رطوبت اگر ظاہر ہو اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابر یا چمک جاتا ہے، یا ہلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت صاف کیے یا دانت سے کوئی چیز مثلا سیب وغیرہ کاٹا، اس پر خون کا اثر ظاہر ہوا، یا ناک میں انگلی ڈالی تو اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ پوائنٹ نمبر 3، زخم کا خون بار بار صاف کرتے رہے کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کر لیجئے کہ اگر اتنا خون پہنچ لیا ہے کہ اگر نہ پہنچتے تو یہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر نہ بہتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جبکہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے، جبکہ نس کا انجیکشن لگا کر پہلے خون اوپر کی طرف کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، لہٰذا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی صورت ڈپ کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وضو بھی توڑ دے گا۔ افسوس، اکثر لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں اور دکھتی آنکھ سے بیماری کی وجہ سے بہنے والے آنسو کو اور آنسوؤں کی مانند سمجھ کر آستین یا قمیض کے دامن وغیرہ سے پونچھ کر کپڑا ناپاک کر ڈالتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، چھالا نوچ ڈالا اور اس میں بڑا پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، خارش یا پھوڑیوں میں اگر بہنے والی رطوبت نہ ہو، صرف چپک ہو اور کپڑا اس سے بار بار چھو کر چاہے کتنا ہی سن جائے گیلا ہو جائے، پاک ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، منہ بھر میں قے، کھانے، پانی یا مصر یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی، ان صورتوں میں وضو توڑ دیتی ہے۔ جو قے الٹی یعنی کہ روکنے کے بغیر نہ روکی جا سکے اسے منہ بھر قے کہتے ہیں۔ منہ بھر قے پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے، اس کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے اور بدن کو بچانا ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لہٰذا ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔